جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ افسوسناک پاکستان کے اندر مچ کے کوئلہ کی جو کان تھی اس کے اندر کام کرنے والے 11 مزدوروں کو رسیاں باندھ کر شہید کر دیا گیا، اور یہ بڑا افسوسناک واقعہ۔ بلوچستان میں ایسے واقعات کی ایک لمبی تاریخ بھری پڑی ہے۔ اگر عمران خان صاحب کے حکومت کی بات کریں تو خان صاحب بڑے پرعزم تھے بھی اور ہیں بھی کہ ملک میں امن ہوگا، اور خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے ہمیشہ بڑا واضح موقف رہا ہے موجودہ حکومت کا، لیکن یہ واقعات رک نہیں پا رہے۔ فیصل جاوید خان صاحب ہیں، سینیٹر پاکستان تحریک انصاف سے۔ پروگرام کے شروع میں چاہوں گا اگر ہم اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں، اور اس کے بعد ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی بات کریں گے۔ فیصل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر، ملک کی سیکیورٹی سب سے پہلے ہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے لیے، آپ کی گورنمنٹ کے لیے۔ بلوچستان میں سر واقعات کنٹرول نہیں ہو پا رہے، آئے روز ہمیں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں جہاں معصوم شہریوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور امن پر داغ لگا دیا جاتا ہے، سیکیورٹی اداروں پر حملے کیے جاتے ہیں۔ یہ کب تک سر ایسا چلتا رہے گا؟ جی عدنان بھائی، پہلے تو بہت ہی زیادہ افسوس، یہ جو واقعہ اس کی جتنی بھی مذمت کریں وہ کم ہے۔ وہ بے گناہ لوگ، محنت کش لوگ، جو پہلے ہی جو اتنی مشکل ان کی لائف ہوتی ہے، نہ کسی سے ان کا کوئی دشمنی، بیچارے ان لوگوں کو نشانہ بنایا گیا اس ٹیرر ایکٹیویٹی میں، اور یہ اس کی جتنی بھی مذمت کریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مزدوروں کو، لوگ جو اس میں شہید ہوئے ہیں، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اوورآل جو دہشت گردی کا آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیے پاکستان کسی صورت اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا ہمارے ملک میں جو باہر سے تھریٹس ہیں جو ہندوستان پاکستان کے خلاف کر رہا ہے۔ اور وہ سب سے بڑی چیز جو نکل کے آئی، وہ یورپی یونین کی جو ڈس انفو لیب کی انفارمیشن نکل کے آئی کہ کس طرح پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور وہ پاکستان فوج کے خلاف اور پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف، پاکستان کے خلاف۔ ایسی صورتحال ہمیں سیاسی طور پہ بھی پاکستان کو دیکھنا ہوگا کون کس کا بیانیہ کیری کر رہا ہے۔ ہم کسی صورت بھی اپنی افواج جو ہماری سیکیورٹی کی ضامن ہے، ہماری دفاع کی ضامن ہے، جو کہ پوری طرح سے اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کر رہے، اور وہ ہمارے لیے، ہمارے امن کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے، بلوچستان کے امن کے لیے اپنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں۔ اور اس ماحول میں ہم اپنی فوج کے اوپر باتیں کریں، پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز، جو بھی پاکستان کی طرف پہلی آنکھ سے دیکھے گا جی، اس کو توڑ جواب ملے گا۔ ہمارے ہاں ہماری افواج نے سیکیورٹی کی جو سچویشن تھی وہ پچھلے کچھ سالوں میں بہت بری تھی، اور ہماری افواج نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کر کے اس کو، جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن فیصل صاحب وجہ کیا ہے کہ پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے وہ کیوں تنقید کرتا ہے اداروں پر، فوج پر؟ یہ کہ بائی چانس ہو گیا ایسا، جان بوجھ کے ہو رہا ہے، یا واقعی یہ دشمن کا ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں؟ مطلب آپ کی جانب سے بار بار یہ بات کی جاتی ہے۔ یہ پلانڈ ایک ان کا منصوبہ ہے، اور یہ اداروں پر حملہ کر رہے ہیں اور فوج کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی وہ نیریٹو لے رہے ہیں جو ہندوستان نے جو بیانیہ پکڑا ہوا ہے، یہ موڈی کی زبان ہے، اور ان کے تانے بانے، ان کی چیزیں ملتی ہیں وہاں پر۔ اور ملتی ہیں سر، دیکھیں فیصل صاحب، یہ ملتی ہیں والی سچویشن بڑی ڈاؤٹ فل ہے۔ مطلب ایک یہ ہے کہ یہ بیانیہ انہوں نے اٹھا لیا، خود سے اٹھا لیا، ٹو ٹارگٹ دا گورنمنٹ، ٹو ٹارگٹ دا عمران خان صاحب خاص طور پہ، یا اٹھوایا گیا، ان کو امپورٹ کیا گیا، بتایا گیا کہ بھائی یہ کرو، دے آر ورکنگ آن دیئر ایجنڈا ود سم لنکس۔ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں سر۔ دیکھیے، ایک چیز تو یہ ہے کیونکہ ان لوگوں کے باہر بزنسز بھی ہیں، کاروبار بھی ہیں، اور یہ لوگ باہر ان کی پراپرٹیز بھی ہیں، تو یہ ایک کنٹرولڈ اس میں تو ہے، اور جو کرپشن اور جو منی لانڈرنگ انہوں نے کی ہوئی ہے، اس سے نکلنے کے لیے کوئی بھی ان کو راستہ چاہیے، چاہے ملک کی سالمیت کوئی کیوں نہ داؤ پہ لگا دے۔ ایک تو یہ چیز ہے، اور وہ آشکار ہے۔
یہ ساری جو کوشش کر رہے ہیں فوج کو بدنام کرنے کی، عمران خان صاحب کو بدنام کرنے کی، پاکستان کے خلاف بیانیہ جو لے کر چل رہے ہیں، صرف ذاتی کرپشن بچانے کے لیے کر رہے ہیں. آپ ماضی میں دیکھ لیں، ان کے ہر جگہ بزنس انٹرسٹ تھے. ہندوستان کے اندر بھی یہ بزنس میٹنگز کرتے رہے. یہ کھٹمنڈو میں ان کی خفیہ ملاقات برکدت کی کتاب میں ہے کہ انہوں نے خفیہ سیکرٹ ملاقاتیں کی ہیں. ان کی شادیوں پہ، ان کے فنکشنز پہ، ذاتی فنکشنز پہ وہ آتے رہے. کشمیر، کلبھوشن یادو، یہ ساری چیزیں، اس پہ نہ بات ہوتی تھی، نہ ہی تنقید کی جاتی تھی، نہ ہی انٹرنیشنل فورم پہ اس طرح سے مقدمہ لڑا جاتا تھا جس انداز میں آج لڑا جا رہا ہے. تو ہمیں پاکستان کا پہلے سوچنا ہے. لیکن یہ اپوزیشن والے صرف اپنی کرپشن جو کی ہوئی ہے اس سے جان بچانے کے لیے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک کوئی پبلک انٹرسٹ کی چیز پہ ڈائیلاگ نہیں کیا گورنمنٹ کے ساتھ. صرف ایک چیز پہ کیا، اور وہ یہ ہے، یہ لے کر کے آئے ہیں این آر او. اور نہیں ملنا آپ کو، عمران خان صاحب نے نہیں دینا این آر او. یہ کہتے ہیں 99 سے پہلے کہ ہمارے کیسز معاف کر دیں. یہ کہتے ہیں کہ 99 کو 99,999 روپے کی ہمیں کرپشن کر دیں. یہ کہتے ہیں کہ نیب منی لانڈرنگ کو نہ دیکھیں کیونکہ منی لانڈرنگ کے سارے کیسز ہیں ان کے. اب دیکھیے، عمران خان صاحب نے یہ ان کو نہیں دینا. نیب آرڈیننس میں 38 میں سے 34 کہتے ہیں امینڈمنٹس کر دیں. کوئی پبلک انٹرسٹ کی چیز ہوتی ہے، اس پہ ڈائیلاگ ہوتے ہیں، اس پہ بیٹھتے ہیں. سر اگر کنڈیشنل سوال ہے، فیصل صاحب کنڈیشنل سوال ہے، اگر آپ نیب کی امینڈمنٹس ان کی مان لیتے ہیں تو آپ کے خیال میں اپوزیشن خاموش ہو جائے گی، پی ڈی ایم ختم ہو جائے گی؟ کنڈیشنل سوال پوچھ رہا ہوں سر. جی، پی ڈی ایم تو خیر ختم ہو چکی ہے، لیکن آپ کا اگر کنڈیشنل سوال ہے، اگر عمران خان صاحب یہ مان جائیں نا 34 امینڈمنٹس ان کی، تو واقعی میں یہ پی ڈی ایم والے حکومت کے خلاف شور شرابہ مچانا چھوڑ دیں گے، اور یہ صرف اپنے کیسز سے آزادی چاہتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. یہ ان کو این آر او کبھی بھی عمران خان صاحب نہیں دیں گے. اس کے علاوہ اگر بات چیت کرتے ہیں پبلک انٹرسٹ کی چیزوں کے اوپر، ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن یہ مت لے کر آئیں. دشمن کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے پی ڈی ایم، وہ صرف ایجنڈے پر کام کر رہی ہے ہندوستان کے، یا ہندوستان سے یا دشمن سے کوئی سپورٹ بھی کسی طرح کی نون لیگ کو یا پی ڈی ایم کو یا پیپلز پارٹی کو یا جے یو ایف اے کو ہو سکتی ہے؟ سر دیکھیے، ان کا ٹریک ریکارڈ تو اتنا اچھا نہیں ہے. مطلب انٹرنیشنل قوتیں جو ہیں، جو پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہیں اور پاکستان کو عدم استحکام کا نشانہ بنانے پہ تلی ہوئی ہیں، ان کے بیانیے سے ان کا بیانیہ میچ کر دینا ہی ایک بہت بڑی دلیل ہے اس چیز کی کہ کون اپنے ملک کے اداروں کے خلاف، اپنی فوج کے خلاف، اپنی ریاست کے خلاف کون بیان بازی کرے گا. ظاہر ہے وہی کرے گا جس نے اپنے پرسنل گین کے لیے کرنا ہے اور ملک کو اس نے داؤ پہ لگا دینا ہے. تو اس چیز کی قطعاً اجازت ہم نہیں دے سکتے. یہ پنڈی مارچ کی جو بات کر رہے ہیں، ہم قطعاً انہیں اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ اپنے اداروں کے اوپر حملہ آور ہوں. ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر پاکستانی اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور وہ ان کے جو یہ منصوبے ہیں ان کو ناکام بنائے گا. اچھا فیصل بھائی، آپ نے کہا اجازت نہیں دیں گے، آپ نے جلسوں کی اجازت نہیں دی، انہوں نے کیے، اور پھر آخری موقع پہ کئی جگہوں پہ آپ نے اجازت دے بھی دی. آج بھاولپور ریلی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے کرنی ہے، گورنمنٹ اجازت نہیں دی لیکن انہوں نے کر لی. آپ کہہ رہے ہیں لانگ مارچ کی اجازت نہیں دیں گے. اگر آپ نہیں دیں گے تو جیسے انہوں نے پہلے پلان کو ایگزیکیوٹ کیا، وہ لانگ مارچ کو بھی ایگزیکیوٹ کر دیں گے. اگر لانگ مارچ ایگزیکیوٹ ہو گیا، وہ راولپنڈی کی سڑکوں پہ چلا گیا، تو آپ کیا کریں گے سر؟ دیکھیے، لانگ مارچ سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم صرف ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کبھی بھی، آپ پولیٹیکل باتیں کریں نا، آپ اپنا بیانیہ پولیٹیکل رکھیں. آپ ایک پولیٹیکل پارٹی جو پاور میں ہے، پاکستان تحریک انصاف، آپ کی لڑائی تو اس کے ساتھ ہونی چاہیے نا پولیٹیکلی. تو آپ ہمارے خلاف اسلام آباد آئیں، جلسہ کریں، مارچ کریں، جو مرضی کرنا کریں. پہلے بھی کیا، کنٹینر پر آئے، سیلفیاں لی، واپس چلے گئے، دوبارہ کر لے. لیکن آپ بیچ میں جو پنڈی کی بات کر رہے ہیں، آپ اپنے اداروں پہ جو حملہ آور ہو رہے ہیں، اس کی ہم قطعاً اپوزیشن کو اجازت نہیں دے سکتے. سر اگر یہ دھرنا دے دیتے ہیں، لانگ مارچ کر دیتے ہیں، لوکیشن چھوڑ دیجئے، وہ کوئی بھی ہو، وہ ڈی چوک بھی ہو سکتا ہے، وہ لاہور کا مال روڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ شارع فیصل بھی ہو سکتی ہے، لوکیشن کو ہٹا دیجئے، لیکن وہ لانگ مارچ کرتے ہیں اور دھرنے پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ آپ نے بھی 126 دن کا دھرنا دیا تھا، کچھ نہیں ہوا تھا سر. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمارے دھرنے میں اور ان کے دھرنے میں زمین آسمان کا فرق تھا. ہمارا دھرنا، ہم نے ایک قومی ثانیہ کے اوپر یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور ہم نے وہ دھرنا ختم کر دیا تھا.
اور آج بھی ایک قومی سانحہ ہوا ہے، یہ جو کرونا کی وبا جس طرح سے پھیل رہی ہے اور یہ ایجنٹس بن رہے ہیں پھیلانے کے لیے، پی ڈی ایم کی تحریک نے خاص طور پہ ان کے جلسوں نے کافی زیادہ اس کے بعد شدت آئی ہے کرونا کیسز میں. تو ایسی صورتحال میں اگر یہ پبلک کا خیال نہیں رکھ رہے تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اب آپ کہتے ہیں آ جائیں گے بیٹھ جائیں گے. دیکھیں وہ شیخ رشید صاحب جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر وفا کرو گے وفا کریں گے، اور اگر دغا کرو گے تو دغا کریں گے. قانون حرکت میں آئے گا اگر انہوں نے کوئی بھی غیر قانونی اقدام اٹھانے کی کوشش کی یا کوئی بھی ایسی چیز کی تو پھر ظاہر ہے قانون حرکت میں آئے گا. لیکن ہم انہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے جلسے ہوں وہ ٹھوس پروگرام ہے، آپ کے استعفے لطیفے ٹھوس ہو گئے، آپ کی مارچ بھی ٹھوس پروگرام ہے، آپ کا سارا مقصد ہے NRO لینا، وہ آپ کو عمران خان صاحب نہیں دیں گے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب آگے چلیں کنسٹرکٹیو. آپ بالکل بند صحیح، گلی میں چلے گئے ہیں بہت پی ڈی شکریہ ایم. فیصل جاوید خان صاحب وقت دینے کے لیے. یہاں وقت بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب. رانا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر آپ کا ایک بیان ہے میرے سامنے، فیصلہ کن لانگ مارچ کے بعد استعفوں کا فیصلہ کریں گے. جب مارچ ہی فیصلہ کن ہو گیا لانگ مارچ آپ کا، تو پھر استعفوں کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی. سر یہ دو مختلف تھیریز آپ نے ایک ہی بیان میں پیش کر دی. سر کیا مقصد ہے اس کا؟ دیکھیں اس میں بات بڑی واضح ہے کہ استعفوں کا آپشن جو ہے وہ لاسٹ آپشن ہوتا ہے، اور وہ اس وقت جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے کہ جب وہ ایک عرف عام میں بات ہے نا کہ آخری دھکا، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس گورنمنٹ کا جو ہے وہ سروائیول جو ہے وہ ممکن نہیں رہتا. تو اسی لیے جلسوں کا مرحلہ تھا، اس کے بعد ریلیز کا مرحلہ ہے، اس کے بعد ایجیٹیشن اور جو اسٹرائکس اور جو نیب اور الیکشن کمیشن جو پچھلے 6 سال سے بیٹھا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فورن فنڈنگ جو ہے، اگر اس کا فیصلہ ہو جائے تو یہ سارا مقصد جو ہے وہ اسی سے حل ہو جاتا ہے. لیکن رانا صاحب وجہ کیا ہوئی کہ آپ دیکھیں کہ یہ 6 سال سے بیٹھے ہیں اس کے اوپر، تو ہمارے خلاف کوئی کیس ہو تو اس کا فیصلہ تو 6 دن میں ہو جاتا ہے. فیصل واڈا کا کیس ہو تو اس کا فیصلہ سال بھی نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ ہمیں درپیش ہیں، اور ان ساری چیزوں کو مطلب میں سر آپ بالکل ٹھیک آگے بڑھنا ہے نا. ہم نے کوئی اندھیرے میں جو ہے وہ چھلانگ تو نہیں لگانی. نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں سر آپ. لیکن میرا سوال ہے بطور صحافی آپ سے، آپ نے 8 جلسے کیے، اس سے کیا نتائج نہیں نکل سکے؟ پھر آپ لانگ مارچ کی طرف جا رہے ہیں، اس سے بھی نتائج نہیں نکلیں گے تو آپ پھر آخری آپشن استعفوں کی بات کر رہے ہیں، یا اس سارے پروسیس سے کچھ نہیں نکلے گا تو آپ فورن فنڈنگ کیس پہ فوکس کر رہے ہیں؟ مطلب یہ کنفیوژن ہے یا پلان اتنا کمپلیکیٹڈ آپ نے کر دیا ہے کہ جو عام عوام کی اور سپورٹر کی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ دیکھیں پلان بڑا سمپل ہے جی، اور ہم نے بتدریج جو ہے وہ عوامی پریشر کو جو ہے وہ بڑھانا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہر شہری، ہر پاکستانی گھر میں بیٹھا فکر مند ہے، اپنی دکان پہ بیٹھا فکر مند ہے. ہر آدمی اس گورنمنٹ کو گالی دے رہا ہے، ہر آدمی اس بات کا رونا رو رہا ہے کہ کوئی پرفارمنس نہیں ہے، کوئی پبلک ویلفیئر نہیں ہے، لوگوں کے حالات برے ہیں، لوگوں کی انکم میں اضافہ نہیں ہو رہا، لوگوں کو مہنگائی کا سامنا ہے، ہر چیز جو ہے وہ 6 گنا مہنگی ہو گئی ہے. ہر آدمی جو ہے وہ پریشان ہے. اس پریشانی کے مرحلے میں وہ جو گھر پہ بیٹھا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، اسے سڑک تک لانا اور اسے ایجیٹیشن پہ لانا، اسے اس لیول پہ لانا کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر پریشر ہو، اور اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ عوامی رائے کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو جھکائے، اس کے سامنے جو ہے وہ گرے. تو یہ ایک مرحلہ وار معاملہ ہے جس کو مرحلہ وار ہم بڑے جو ہے وہ کامیابی سے چلا رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ کہتے ہیں، سن لیں میری یہ بات سن لیں جی، کہ یہ کہتے ہیں کہ جلسوں سے ہمیں کیا فرق پڑا ہے، جلسوں سے ہمیں کیا بھائی جب سے جلسے ہو رہے ہیں آپ نے جلسوں کی مینجمنٹ اور جلسوں کے خلاف پراپیگنڈا اور جلسوں میں ہونے والی تقریروں کے جواب کے علاوہ آپ نے کوئی کام کیا ہے؟ کوئی گورنمنٹ کی پرفارمنس ویسے تو خیر 2.5 سال کی کوئی نہیں تھی،
ان 2 مہینوں میں آپ بتائیں کہ کوئی آپ نے پالیسی، کوئی آپ نے پبلک ویلفیئر، کوئی آپ نے کام کیا ہے؟ تو جب گورنمنٹ پرفارم نہیں کرے گی تو اٹ سیلف جو ہے وہ اس بات کو کے اوپر منتمج ہوگی کہ یہ گورنمنٹ گرے گی. آپ کا موقف بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں. آئی ایم انڈورسنگ یور پوائنٹ آف ویو سر. لیکن سوال ایک سادہ بندہ یہ پوچھتا ہے کہ پی ڈی ایم کا ٹارگٹ تھا عمران خان کو ہٹانا, عمران خان کا ٹارگٹ تھا پرائم منسٹر کی سیٹ پہ رہنا. گزشتہ 4 مہینوں کی پریکٹس سے نہ پی ڈی ایم کو اپنا ٹارگٹ اچیو ہوا اور عمران خان اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کو ٹائم دینے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو سپیس دینے کی کوشش کر رہے ہیں سر. نہیں دیکھیں, ہم تو اپنی جو اپنی تحریک ہے اس میں کامیاب جا رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ 2.5 سالوں میں یہ اپنی پرفارمنس بتا دے, ان پچھلے 2 ماہ میں اپنی کوئی پرفارمنس جو ہے وہ بتا دے. حکومتیں تو یہ کرتی ہیں کہ جب پبلک پریشر جو ہے وہ بڑھتا ہے تو وہ پھر اس سے ڈرتے ہوئے اس کو میٹ کرنے کے لیے پرفارم کرتی. یہ تو اتنے نکمے ہیں, نااہل اور نالائق ہیں, یہ تو اب بھی نہیں پرفارم کر پا رہے, اب بھی لوگوں کو جو ہے وہ کوئی ریلیف نہیں دے رہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بتدریج جو ہے وہ ہمارے موقف سر آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے پلان کے مطابق, آپ کے پاس موجودہ آپشنز کے مطابق عمران خان کی حکومت کب تک چلی جائے گی سر؟ دیکھیں, نتائج کے حوالے سے تو انسان اگر بات کرے تو وہ تو پھر ایک تکبر کی بات ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی جدوجہد میں پورے خلوص کے ساتھ اس ملک کی بہتری کے لیے, اس قوم کی بہتری کے لیے, اور 70 سالوں سے عوام کے مینڈیٹ کا, ووٹ کا جو استحصال ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے یہ ملک جو ہے یہ ہچکولے کھا رہا ہے اور اپنے صحیح راستے پہ جو ہے وہ متعین نہیں ہو پایا, اس کی وجہ یہی ہے کہ اس غیر سیاسی مداخلت کو روکا جائے اور عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے, ووٹ کو جو ہے وہ عزت دی جائے. اور اگر ایسا ہوگا تو قوم آگے بڑھے گی, ملک آگے بڑھے گا. سر فوکس عمران خان کو ہٹانا ہے یا فوکس غیر سیاسی مداخلت کو روکنا, یہ 2 ڈیفرنٹ چیزیں نا, مطلب اس کو کلیئر کر دیں آپ. جی نہیں, یہ دونوں ہمارے لیے 1 and 2 ہے. عمران ہٹے گا تو ان قوتوں کی شکست جو ہوگی, ان قوتوں کی ہار ہوگی, ان قوتوں کے لیے کوئی سبق ہوگا کہ اس طرح کا جو ہے وہ نظام نہ بنایا جا سکتا ہے, نہ چلایا جا سکتا ہے. چلتے رہے ہیں بالکل ٹھیک, پہلے سارا کچھ جو ہے وہ ون وے اور دی ادر ہوتا رہا ہے, لیکن ایک وقت آ جاتا ہے نا, ایک وقت آ جاتا ہے کہ پھر جا کے جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ پھر رک جاتی ہیں. اب یہ 70 سالوں میں ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب اگر ہم اس طرح سے چلنے کی کوشش کریں گے تو شاید ہم چل نہیں پائیں گے, گریں گے. بالکل صحیح. سر آپ کے خیال میں آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ ایک ہے, زرداری صاحب کا بیانیہ, نواز شریف صاحب کا بیانیہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیانیہ ایک ہے, اور دوسری جو باتیں ہو رہی ہیں ڈائلاگ کو لے کے, کیا پی ڈی ایم سے کسی نے بات کی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون سے کسی نے رابطہ کیا ہو فار دا ڈائلاگ ود گورنمنٹ اور مقتدر حلقوں سے بات چیت کے لیے؟ دیکھیں, آپ نے لفظ استعمال کیا مقتدر حلقوں. پی ڈی ایم کا بیانیہ یہ ہے کہ مقتدر حلقوں کی غیر آئینی, غیر قانونی, غیر سیاسی مداخلت کو بند کیا جائے. ملک میں پوری کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ سیاسی نظام کو چلنے دیا جائے, پولیٹیکل جماعتوں کو اپنا کام کرنے دیا جائے, پروفیشنل اداروں کو اپنا پروفیشن جو ہے وہ اپنانے دیا جائے. اور اس طرح سے جب ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے آئینی قانونی مینڈیٹ میں رہ کے کام کرے گا تو یہ معاملہ جو ہے یہ ہر طرح سے جو ہے یہ بہتری کی طرف جو ہے وہ جائے گا, ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. اس کی مثالیں جو ہیں وہ پوری دنیا میں موجود پڑی ہیں. اور اس بیانی کے اوپر پی ڈی ایم 100% متفق ہے, 100% متفق ہے. بہت شکریہ رانا ثناءاللہ صاحب. آج بھاولپور میں ریلی تھی اور آپ کا ایک بڑا مصروف دن گزرا ہے بھاولپور کے اندر, تو ہم آپ کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کر رہے, اور ہم نے پی ڈی ایم کے حوالے اور اسے اور جو نون لیگ کی خاص طور پر پالیسی اس پر بات بھی کی. ناظرین, اب وقت بریک کا, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیّر حسین بخاری صاحب سے. ناظرین ویلکم بیک. مجھے جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر رہنما نیّر بخاری صاحب نے. بخاری صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. میں ذرا پی ڈی ایم پہ آؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں, کیونکہ آپ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ حقیقی جمہوریت کے لیے نعرہ بلند کیا ہے, بھٹو صاحب سے لے کے بلاول صاحب تک
صرف ایک ہی بات کی جاتی ہے کہ جمہوریت کی آواز ہونی چاہیے, عوام کی آواز ہونی چاہیے. سر اس گورنمنٹ کو اگر کام کرنے دیا جائے, 5 سال پورے کرنے دیے جائیں, زرداری صاحب نے بھی کیے, نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے بھی 5 سال پورے کیے, اگر یہ گورنمنٹ بھی 5 سال پورے کر لے گی تو اچھا ہے, جمہوریت بحال ہوگی اس ملک کے اندر. سر تو آپ کیوں اگینسٹ ہیں, آپ کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں اس حکومت کو سر؟ شکریہ. دیکھیں, بنیادی بات تو یہ ہے کہ 2018 کے جو انتخابات ہوئے, ہماری اپنی بہت ساری ریزرویشنز تھیں اور اپوزیشن کی جماعتیں بعض ایسی بھی تھیں جو اس پروسیس میں پارلیمنٹ میں شریک نہیں ہونا چاہتی تھیں, لیکن پیپلز پارٹی کا اصرار تھا کہ ہم اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ہم کوشش کریں گے اور جو عوام کا موقف ہے وہ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں. اور آغاز میں ہی آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ زرداری نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہیں, آپ معیشت کے حوالے سے دیکھ لیں اور اس کو بہتری لے کے آئیں. لیکن یہ 2-2.5 سال کی جو پرفارمنس ہے یہ بڑی ناکام پرفارمنس ہے, ان کی نااہلیت نظر آتی ہے. عوام بہت پریشان ہے اور پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ عوام کے پوائنٹ آف ویو کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. اور ہم نے یہ ابھی جو پی ڈی ایم کے علاوہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ پبلک ایشوز پہ, عوامی ایشوز کو ہمیشہ ریز کرتی رہی ہے, آج بھی ہم ریز کر رہے ہیں. لیکن جو اکانومی کی صورتحال ہے, جو گورننس کی صورتحال ہے, جو انکیپیسٹی ہے ان کی, وہ انکمپیٹنس ہے جو ان کی, وہ بڑی عیاں ہے. اور اس لیے ہم نہیں سمجھتے کہ اگر یہ مزید 2.5 سال اور اقتدار میں رہے تو ملک کا یہ مزید نقصان کر دیں گے. مطلب بڑے سادہ لفظوں میں نیر بخاری صاحب, بڑے سادہ لفظوں میں سننے والے اور میں یہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی جو جمہوریت کی علم بردار جماعت سمجھی جاتی ہے, وہ بھی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ موجودہ حکومت کا خاتمہ ہو جانا چاہیے اور قبل از وقت الیکشن ہونے چاہیے. بلا شبہ ہم تو چاہتے ہیں کہ نئے انتخابات ہوں اور بڑے ٹرانسپیرنٹ اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے, کیونکہ اس حکومت کو بساکھیوں پہ یہ کھڑی ہے. ان کے پاس نہ تو عوامی قوت ہے, نہ ان کے پاس عوامی سپورٹ ہے, اور پھر بالخصوص غریب تو روٹی کو ترس گیا ہے. نہیں بخاری صاحب, بڑی معذرت سر, قطع کلامی کی معافی چاہ رہا ہوں سر, ایک سوال مزید اس میں ایڈ کرنے کی جسارت کر رہا ہوں سر. ملک میں سر دیکھیں, غریب کے لیے تو اس حکومت نے بڑے پلانز بنایا سر, مسافر خانے بنا دیے, لنگر خانے کھول دیے. غریب کی تو سر میرے خیال میں بہت زیادہ اقدامات غریب کے لیے بھی کیے جا رہے ہیں موجودہ گورنمنٹ میں سر. دیکھیں, آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو مسافر خانے فیڈ کر سکتے ہیں. مثلا میں آپ کو مثال اس اسلام آباد کے شہر کی دیکھ لیں کہ 20 لاکھ کی آبادی ہے, اور صرف اگر 500 لوگوں کے لیے مسافر خانے یا 2000 لوگوں کے لیے مسافر خانے ہو جائیں, ایکچولی تو نام اس کا پناہ گاہ ہے سر, پناہ گاہ ہی رکھ لیں, اگر 2000 کی کیپیسٹی کو اگر وہ کر دیں تو اس 20 لاکھ 25 لاکھ کے شہر میں جو پاورٹی ریشو چل رہی ہے دیٹ از اراؤنڈ 40%, جو پاورٹی لائن سے نیچے لوگ ہیں ملک میں. یہ ڈیٹا آپ کو اویلیبل ہے, تو وہ کتنے لوگوں کو فیڈ کر سکتا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک محنت کش کو, ایک مزدور کو, اس کو جو اجرت ملتی ہے اس میں وہ اپنا گھر چلا سکے, اس میں وہ بجلی کا بل دے سکے, بچوں کی فیس دے سکے, اور روزمرہ کی جو اشیاء ہیں وہ خرید سکے. آج جب اس کو آٹا 80 اور 90 روپے کلو خریدنا پڑے, چینی 100 سے اوپر کی خریدنی پڑے, تو آپ دیکھیں کہ جو منیمم ویج ہے اگر 15-16 ہزار روپے, اس میں کیسے گزارا کرے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے 150% تنخواہیں بڑھائیں اپنے 5 سالہ اقتدار میں, باوجود اس کے کہ گندم کا جو سپورٹ پرائس ہم نے 950 روپے رکھی تھی, لیکن ہمیں یہ احساس تھا کہ خریدار کو یہ مہنگی آٹا ملے گا, اور اس کا بینیفٹ یہ ہوا کہ ہمیں گندم امپورٹ نہیں کرنی پڑی. لیکن پاکستان اس پوزیشن میں آ گیا تھا ان 5 سالوں میں کہ ہم گندم کو ایکسپورٹ کرتے تھے. تو یہ ان کے پاس تو کوئی پالیسیز ہی نہیں ہے. ابھی حالیہ آپ دیکھیں, ان کو ایک کریڈٹ ملا تھا سعودیت سے, اور ان کی فورن پالیسی کتنی ناکام فورن پالیسی ہے کہ انہوں نے ابرپٹلی کہا جی ہمارا جو لون تھا جو وہ ہمیں واپس کرو, اور الٹیمیٹلی ان کو چائنا سے مزید سیاسی اور نظریاتی اختلاف اپنی جگہ دینا پڑا گا. کیا آپ کو موجودہ گورنمنٹ میں پچھلے 2.5 سالوں میں کوئی ایک کام ایسا لگتا ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ یار بڑا اچھا کام انہوں نے کیا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے, جس میں لنگر خانے بھی کنسیڈر کر لیں سر, اور پناہ گاہیں بھی کنسیڈر کر لیں, خارجہ پالیسی بھی کنسیڈر کر لیں, مطلب بطور شہری سر, میں اگر آپ اس کا جواب دے سکیں
سیاسی اختلاف کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے؟ دیکھیں بات سنیں، ان کی کیبنٹ تو بہت دعوے کر رہے ہیں، لیکن ایک انہوں نے کام کیا، وہ جو ہے وہ ہمیشہ یو ٹرن لیا، پرائم منسٹر نے ہمیشہ یو ٹرن لیا، وہی ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کام کیا ہے۔ مطلب کچھ نہیں، زیرو آپ کی نظر میں، بالکل صفر ہے سب؟ بالکل صفر ہے، تو لوگ اسی لیے بلبلا اٹھے ہیں۔ اگر کوئی عوامی مفاد کا کوئی فیصلہ کیا ہوتا، ان کی فورن پالیسی کامیاب ہوتی، تو جو سعودی عربیہ ہمارا قریب ترین دوست ہے، جو جس کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں، وہ کیوں ڈیمانڈ کرتا؟ کریڈٹ پہ آپ کو پیٹرول دے رہا تھا، وہ بند کر دیا، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز گرتی ہیں، یہ ہمارے ملک میں بڑھا دیتے ہیں۔ اب ریسنٹلی جو نئے سال کا تحفہ دیا انہوں نے، پھر انہوں نے 31 دسمبر کو پرائسز بڑھائی ہیں۔ آپ انٹرنیشنل پرائسز کو ذرا دیکھ لیں کہ آئل کی کیا پرائسز ہیں اور کس ریٹ پہ یہ عوام کو تیل فراہم کیا جا رہا ہے ادھر۔ بالکل ٹھیک ہے سر، میں ٹائم کم ہے تو میں پی ڈی ایم کی جانب بڑھ رہا ہوں سر۔ بلاول صاحب کا ایک بیان ہے کہ ضمنی انتخابات اور سینٹ الیکشن ہر میدان میں حکومت کا مقابلہ کریں گے۔ جب آپ لوگوں نے پی ڈی ایم بنانے کا انیشیٹو لیا، اور میں تو کریڈٹ دیتا ہوں یہ بلاول صاحب کو، یہ ان کا انیشیٹو ہے، تو وہ اکٹھی اس لیے ہوئی کہ موجودہ حکومت کا خاتمہ ہوگا۔ اب صورتحال بدل چکی ہے سر، آپ سینٹ الیکشن میں بھی جا رہے ہیں، اگلے انتخابات میں بھی جا رہے ہیں جو بائی الیکشن ہو رہے ہیں، تو آپ تو اس سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو ٹائم دے رہے ہیں کہ وہ رہے، ہمارے اوپر مسلط رہے یا قائم رہے، اور جو پرفارمنس وہ دے رہی ہے اس کو وہ دیتی رہے۔ اپوزیشن خاص طور پہ پیپلز پارٹی حکومت کو ٹائم دے رہی ہے، سسٹم کو ٹائم دے رہی ہے سر۔ میرا خیال ہے آپ کی یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اگر آپ نے ہمارا ایکشن پلان بغور دیکھا ہوتا تو شاید آپ یہ کوشچن نہ کرتے۔ جو ہمارا موقف ہے الیکشنز کے بارے میں، سینٹ کے اور جو بائی الیکشنز کا ہے، بائی الیکشنز وہ جو آلریڈی سیٹس خالی ہو چکی ہیں، جی، جو ریزگنیشن کے بعد وہ کہتے ہیں، جو دھمکی دیتے ہیں ہم بائی الیکشنز کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمارا یہ موقف نہیں ہے۔ ہمارا آج جو ایگزسٹنگ ویکنٹ سیٹس ہیں نیشنل اور پروونشل اسمبلی میں، اس بائی الیکشنز میں ہم نے جانے کی بات کی ہے، اور سینٹ کے الیکشن کے بھی ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ہمارا آبجیکٹ یہ نہیں تھا کہ ہم کسی الیکشن پروسیس کو روکیں گے۔ آپ ہمارا وہ ایکشن پلان دیکھیں، اس میں قطعاً یہ ذکر نہیں ہے۔ ہمارا آبجیکٹ ایک ہی تھا، اس نالائق اور نائل حکومت سے نجات چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے اپنی اسٹریٹجی ایوالو کی، اور اس اسٹریٹجی میں ہمارا لاسٹ آپشن تھا کہ وہ ہم ریزگنیشنز کا آپشن بھی ایکسرسائز کریں گے، اور وہ کب ایکسرسائز کریں یہ ہمارا اپنی ڈسکریشن ہے، یہ ہماری اپنی اسٹریٹجی ہے۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میڈیا اور باقی لوگ کیوں ہیسٹ میں کہ ہم جلدی ریزائن کر دیں۔ ابھی ہم تو لانگ مارچ والے فیز پہ پہنچے ہیں جو ایکشن پلان کے مطابق تھا، اور اس کے بعد لانگ مارچ کے بعد جو ہمیں جلدی نہیں ہے ہمارا آبجیکٹ ہے، ہمیں جلدی نہیں ہے سر۔ ہمیں تو بالکل کانوں میں گونج رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ہم منہ پہ ماریں گے استعفے، مطلب ہم تو وہ تو آپ کے کنٹینر میں آپ کی اتحادی ہے نا۔ جی اچھا بات سنیں حیدر، آپ بات سنیں کہ آپ تھوڑے سے اس بات کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم نے جو ڈیکلیریشن دیا 20 سپٹمبر کو، ہم نے کہا کہ یونینیمس ڈیسیژنز کے ہم پابند ہیں۔ یونیلیٹرل ڈیسیژنز جو ہیں، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے ڈیسیژنز لیں، وہ اپنا موقف اختیار کریں، لیکن 11 کی 11 جماعتیں پابند اس موقف کی ہیں جو پی ڈی ایم کی قیادت فیصلہ کرے گی۔ پی ڈی ایم کی قیادت نے اب فیصلہ کیا کہ ہم بائی الیکشن میں جائیں گے، اس کا موقف مریم نواز صاحبہ کا اپنا موقف تھا، ان کی جماعت کا، ہمارا اپنا موقف تھا، لیکن اس پہ جب ڈیلیبریشنز ہوئی، ڈسکشنز ہوئی، تو اس کنکلوژن پہ ہم پہنچے کہ ہم اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم سینٹ کے الیکشن، کیونکہ اگر تو ریزگنیشن ہم پہلے کرتے ہیں تو الیکٹرل کالج تو ایگزسٹ کرے گا، اور ہم اپوننٹس کو، گورنمنٹ کو واک اوور نہیں دینا چاہتے کہ وہ اپر ہاؤس میں بھی 2/3 میجورٹی لے ہیں، پھر وہ 18th امینڈمنٹ کا ایشو آ جائے گا، پھر وہ NFC ایوارڈ کا ایشو آ جائے گا۔ تو اس لیے ہماری یہ اسٹریٹجی ہے، اور کہ ہم پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے، اور جب استعفیٰ دینے کا موقع آیا، اور پھر ہم نیشنل اسمبلی سے بھی اور پروونشل اسمبلی سے بھی استعفے بھی دیں گے۔ اور سینٹ کا آپ کو یہ بتا دیں کہ سینٹ وہ ہاؤس ہے جو ڈیزالو نہیں ہوتا، اس کے ریزگنیشن سے کوئی افیکٹ نہیں پڑتا، کیونکہ وہ فور 6 ایئرس ٹرمز ہے اس کی، اور ہمارا جو آئین ہے کہ سینٹ نیور ڈیزالوز، تو اس لیے ہم تو سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔
سر سینٹ الیکشن میں تو صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ شاید پی ٹی آئی اکثریت لے جائے گی سینٹ کے اندر، تب سینیریو کیا ہوگا سر؟ مارچ کے اینڈ پہ جب ہم دیکھیں گے کہ نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی کی اکثریت ہے، سینٹ میں پی ٹی آئی گاٹ میجورٹی، تو اپوزیشن تو بڑی ویک پوزیشن پہ چلی جائے گی سر. نو دیکھیں میجورٹی ان کے پاس پھر بھی نہیں آئے گی، شاید وہ 1-2 ووٹس کا پھر بھی ڈفرنس رہے. آپ کیلکولیشن کر لیں، کیونکہ ابھی ہر پروونس سے 11 سیٹیں ہیں، وہ پنجاب سے زیادہ سے زیادہ 7 سیٹیں لے سکیں گے میکسیمم، ورنہ 6-5 کا ریشو آئے گا. یہی سچویشن ان کی کے پی کے میں آئے گی. تو ابھی ان کی جو تعداد ہے اٹ از اراؤنڈ 18-19 کے قریب ہوگی وہ، تو وہ دے وونٹ بی ایبل ٹو کراس 45. یہ ان کے کولیشن پارٹنرز بھی ملا کے. یہ بڑی انٹرسٹنگ فگر آپ بتا رہے ہیں سر، بڑی انٹرسٹنگ فگر ہے. یہاں ایک سوال میں اور پوچھنا چاہوں گا، مطلب آپ کا فگر میں اگر فرض کر لوں سامنے رکھوں تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی میں چیئرمین سینٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی سے نہیں ہوگا. دیکھیں یہ تو اس وقت جب الیکشن ریزلٹس آئیں گے اس کی کیلکولیشن ہے. ابھی تو کیلکولیشن وہ بھی کر بیٹھے ہیں، وہ ہم بھی کر رہے ہیں کیلکولیشن. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں دیکھ لیں ہارڈ فیکٹس کیا ہے. اس وقت جو سیٹس خالی ہو رہی ہیں وہ 2 خالی ہو رہی ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے، سینٹر سے، اور 11 سیٹیں باقی صوبوں سے خالی ہو رہی ہیں، 4 صوبوں سے. اور آپ یہ دیکھیں کہ فاٹا کا جب مرجر ہو گیا تو اس دفعہ فاٹا کے الیکشنز بھی جو ریٹائر ہو رہے ہیں وہ پروونشل اسمبلی کے پی کے کرے گی، اور جن کی ٹینیور آگے 2024 تک ہے وہ کنٹینیو کریں گے. تو یہ آپ یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہے، اس پہ بیٹھ کے بات بھی ہو سکتی ہے. لیکن دیکھیں ابھی ایک صورتحال اگر ہم نہ پارٹیسپیٹ کریں تو وہ 2/3 میجورٹی لے جائیں گے، اور پھر وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. ابھی اگر وہ میجورٹی لے بھی لیں تو وہ لیجسلیشن کر سکیں گے. اور سمپل لیجسلیشن کے لیے یہ ہے کہ اگر ایک پوائنٹ کلیئر کر دیجیے. ایک بات مجھے ایڈ جی ایک بات مجھے ایڈ کرنے دیں. ابھی بھی لیجسلیشن میں ان کو رکاوٹ نہیں ہے. اگر سمپل لیجسلیشن ہے اپارٹ فرام کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، تو وہ اگر سینٹ سے کوئی بل ریجیکٹ ہوتا ہے جو نیشنل اسمبلی پاس کرتی ہے، ٹرانسمٹ کرتی ہے، تو پھر جوائنٹ سیشن میں وہ پاس کر سکتے ہیں. وہ کیپیسٹی ان کے پاس جوائنٹ سیشن کی ہے. لیکن ان کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ کیونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جوائنٹ سٹنگ میں نہیں ہوتا، وہ ہر ہاؤس کو علیحدہ 2/3 میجورٹی سے پاس کرنا پڑتا ہے. تو ہم کیوں ایک لیوریج ان کو بلا بالکل ٹھیک ہے سر، بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ آپ نے بتایا. ایک چیز کلیئر کر دیجئے، تمام پارٹیز سینٹ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں. اگر پی ڈی ایم کا اتحاد سینٹ الیکشن کو اتحاد کے طور پہ ہی لے تو کیا نمبرز پہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے سر؟ دیکھیں اس میں بالکل پڑ سکتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ اس پہ ایک بات اور بھی آپ ذہن میں رکھیں. جی ہر پروونس میں 7 سیٹیں جنرل سیٹس ہیں، اور 2 سیٹس ہیں ٹیکنوکریٹ علماء کی اور 2 وومن کی. تو اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو جنرل سیٹس ہیں وہ کمپلیٹ میجورٹی ان کے پاس تو 2/3 میجورٹی تو نہیں ہے. پھر بھی یہ جو میکسیمم جو جنرل سیٹس ہیں وہ 4-3 کا پروپورشن آ سکتا ہے. اور باقی بھی ابھی ایک سیٹ ہمیں مل سکتی ہے اپوزیشن کو، فیمیل کی بھی، وومن کی بھی اور ٹیکنوکریٹ کی بھی. تو اٹس اے میٹر آف کیلکولیشن. تو یہ اس کو بغلے نہ بجانے دیں، یا بجاتے ہیں تو بجانے دیں. یہ دے وونٹ بی ایبل ٹو کراس 50% یا 51%. یہ ہر پارٹی کی اپنی اسٹریٹجی ہے. ایک آخری سوال پوچھ رہا ہوں سر، آخری سوال. پی ڈی ایم کے جتنے جلسے ہوئے ہم نے خود بھی گئے، کور بھی کیا، دیکھے بھی صحیح سر، وہاں اداروں میں تنقید ہوتی ہے اسی کنٹینر سے جس کنٹینر پہ آپ بھی موجود ہوتے ہیں اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی موجود ہوتی ہے. کیا پیپلز پارٹی اداروں پر ہونے والی اس تنقید کو انڈورس کرتی ہے سر؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ ہمارا ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا، اور اس میں پیرامیٹرز ڈیفائنڈ ہیں. جتنے بھی اسٹیٹ آرگنز ہیں ان کو ان پیرامیٹرز کے اندر رہ کے کام کرنا ہے. وہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ادارہ ٹرانسگریس کرے اپنی اتھارٹی کو جو ان کے پاس ویسٹ نہیں کرتی. ہمارا موقف یہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ بڑا کلیئر ہے سر. میں نے اس پہ تو کبھی دو رائے رکھی ہی نہیں سر. میرا سوال ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں ہے. نیر بخاری صاحب اور پیپلز پارٹی اس بیانیے کو
جو دیگر جماعتوں کا کنٹینر کے اوپر ہوتا ہے اس کو انڈورس کرتی ہے یا نہیں کرتی. اگر مجھ سے کوئی سوال پوچھے کہ عدنان حیدر بطور شہری اس کو انڈورس کرتا ہے کہ نہیں کرتا, میں جسٹیفیکیشن دیے بغیر کہوں گا کہ میں نہیں کرتا. میری اپنی رائے ہے, میں اسی طرح آپ سے رائے جاننا چاہتا ہوں. دیکھیے نہیں, میری رائے وہ ہوگی جو پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے جو کنکلوژن ڈرا کرے گی, جو کنکلوسیو ڈیسیژن ہوگا, جو کنسنسس ڈیسیژن ہوگا پی ڈی ایم کا, ہم اس سے ایگری کریں گے. اگر پی ڈی ایم کے کنٹینر پہ کھڑے کوئی ذاتی رائے دے رہا ہے, کوئی کسی شخص کو بائی نیم تنقید کا نشانہ, وہ اس کی اپنی رائے ہے. بالکل وہ اس کی اپنی رائے ہے, اس پہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. میں پابند ہوں, میری جماعت پابند ہے اس فیصلے کی جو پی ڈی ایم کی سربراہ اجلاس میں جو فیصلہ پی ڈی ایم کرتی ہے, ہم اس کے پابند ہیں. باقی ہر جماعت کا اپنا موقف ہے, اپنی رائے. اب ہر پارٹی کا اپنا مینیفیسٹو ہے, ہر پارٹی کی اپنی اپروچ ہے پبلک ایشوز. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ نیئر بخاری صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین آج کا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.